السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے محمد عاطف اسلم۔ عاطف اسلم ایک معروف پاکستانی گلوکار اور اداکار ہے جو پاکستانی شہر وزیر آباد میں 12 مارچ 1983 کو پیدا ہوئے اور راولپنڈی لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ وہ زیادہ تر اردو اور ہندی زبان میں گاتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے پنجابی اور بنگالی میں بھی گایا ہے۔ 2008 میں ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا جو پاکستانی شہریوں کو دیا جانے والا چوتھا بڑا اعزاز ہے، اور بہت سے لکس اسٹائل اعزازات بھی ملے ہیں۔ انہوں نے بول فلم سے اپنی اداکاری کا آغاز کیا۔ ان کے مشہور گیت تو جانے نا، عادت، ہم کس گلی جا رہے ہیں، وہ لمحے، دوری اور تیرے بن کچھ اس طرح ہیں۔ 9 سال کی عمر میں وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ وزیر آباد سے لاہور منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے ڈویژنل پبلک اسکول میں داخلہ لیا۔ 1995 میں وہ لاہور آئے اور ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن لاہور میں اپنی تعلیم جاری رکھی۔ انہیں اسکول کی کرکٹ ٹیم میں گیند بازی کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں جانے کے لیے سرتوڑ کوشش کی۔ انہوں نے اپنی ثانوی تعلیم PAF کالج لاہور میں جاری رکھی۔ اس دور میں انہیں موسیقی سے محبت ہو گئی۔ ان کے بڑے بھائی کے پاس 8000 گیتوں کا مجموعہ موجود تھا، جس میں ہر قسم کے گیت موجود تھے۔ وہ انہیں سنتے رہتے اور اسی دور میں انہوں نے اپنی آواز میں نکھار پیدا کیا اور بہت جلد گلوکاری سیکھنے لگے۔ عاطف اسلم نے گلوکاری کا آغاز جل بینڈ میں مرکزی صداکار کی حیثیت سے کیا۔ ان کا پہلا گانا عادت بہت جلد پاکستانی اور انٹرنیٹ کے ذریعے باقی دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس گانے نے عاطف اسلم کو ایک الگ پہچان دی۔ اس کے بعد جل میں عاطف اور دوسرے رکن گوہر میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد عاطف نے اکیلے گانا شروع کیا اور اپنی پہلی البم جل پری ریلیز کی۔ انہوں نے 29 مارچ 2013 کو لاہور میں سارا بھروانہ سے شادی کی۔ ان کا پہلا بچہ 2014 میں پیدا ہوا، جس کا نام احد عاطف اسلم تھا۔ وہ دوسرے بیٹے کے ساتھ دسمبر 2019 میں ایک بار پھر والدین بن گئے۔ جل پری اپنی منفرد موسیقی اور عاطف اسلم کی دلکش آواز کی بدولت بہت مقبول ہو گئی۔ اس مقبولیت نے بالی ووڈ فلم کے دروازے ان پر کھولے اور انہوں نے بھارتی فلم میں پردہ پس گلوکاری کا آغاز کیا۔ بہت جلد عاطف اسلم پاکستان، ہندوستان دونوں نوجوان نسل کے پسندیدہ گلوکار بن گئے۔ سجاد علی نے کہا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہندوستان میں بڑے فنکار عاطف کے گانے کا انداز دھن سے منتخب ہیں، کہاں سے بنائیں اور نوٹ بھی جاری کریں کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں خراب گلوکار ہیں، وہ کافی اچھا گاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عاطف کے اظہار اور لہجے میں گانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں۔ ارجیت سنگھ ہندوستان کے سب سے مشہور گلوکاروں میں سے ایک ہے۔ اکثر اپنے محفل موسیقی میں اکثر عاطف اسلم کے گیت گاتے ہیں، اور اکثر اس طرح کے گانے کی وجہ سے عاطف اسلم سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں عاطف اسلم نے کہا، اگر خدا کسی پر مہربانی کرتا ہے تو آپ بھی ان کا احترام کریں۔ ارجیت کو نوازا گیا ہے اور لوگوں کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ میں کسی پر قابو پانے والا نہیں ہوں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمبر 1 جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مشہور پلے بیک گلوکار جبن نوتیل اور ارمان ملک نے اپنے یوٹیوب چینل پر اسلم کے گانوں کا احاطہ کیا۔ پلے بیک گلوکار میکا سنگھ نے بھی اسلم کی گلوکاری کی تعریف کی۔ AR رحمان نے ایک پروگرام میں کہا، تحفے میں اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، معروف میوزک ڈائریکٹر جوڑی وشال شیکھر نے کہا، عاطف اسلم کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ اس کی آواز جادو ہے۔ اس کی آواز کا معیار ناقابل یقین ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اس کی آواز میں کچھ ہے۔ مشہور میوزک ڈائریکٹر میتھون نے ایک انٹرویو میں کہا، مجھے ہمیشہ عاطف اسلم کی آواز پسند آئی۔ وہ اپنی گائی کے ذریعے جذبات کا اظہار کرنے میں ماہر ہے۔ مشہور میوزک ڈائریکٹر امال ملک نے کہا،
जब हकीकत में आतिफ असलम ने मेरी कंपोज गाई तो एक हकीकी ख्वाब मेरे लिए सच साबित होता है। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर प्रियतम ने एक रियलिटी शो में कहा, शायद कोई आतिफ से बेहतर गाए, लेकिन वो गाना जो आतिफ करता है सिर्फ वही कर सकता है। ये इसकी शनाख्त के बारे में है। इन्होंने कहा कि मशहूर प्लेबैक गुलकार मोहित चौहान की तमाम तारीफें कर रहे हैं। मुझे इस लड़के से प्यार है और मैं इसके गानों से प्यार करता हूँ। अरिजीत सिंह से तकाबिल के बारे में म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक ने कहा, किसी का मुआवजा आतिफ असलम से नहीं कर सकते। वो सीनियर है और बरसों से हैं। अरिजीत है, आतिफ है। इनके पास इनकी अपनी तर्जें और ताकतें हैं।